آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گی رزق کے اوپر کہ ہم اپنے رزق کو بہت ہی آسانی کے ساتھ کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو رزق بڑھانے کے 3 ایسے طریقے بتاؤں گی، 3 ایسے نسخے بتاؤں گی جن پہ اگر آپ لوگ عمل کر لیتے ہیں نا تو سمجھے آج ہی سے آپ کی قسمت بدل گئی ہے۔ نہ ہی تو آپ لوگوں نے کوئی وظیفہ کرنا ہے اور نہ ہی محنت کرنی ہے، بس ان باتوں پہ عمل کر لیں اور اپنے حالات بدلتے دیکھیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اب میں آپ لوگوں کو 3 طریقے بتاتی ہوں اور ساتھ میں آپ لوگ جو ہے میری ڈیلی روٹین بھی دیکھتے جائیں، اور سب سے اہم آپ لوگوں نے میری باتوں کو بہت غور سے سننا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو پہلا نسخہ بتانے جا رہی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جیسے ہی میں نے وہ بتایا آپ لوگوں نے ویڈیو چھوڑ کے بھاگ نہیں جانا۔ اللہ کی قسم اگر میری یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھنے کے بعد بھی آپ لوگوں کو فائدہ نہ ہو، آپ کے رزق میں اضافہ نہ ہو، تو چاہے آپ لوگ دوبارہ میری ویڈیو نہ دیکھیے گا اور مجھے جو مرضی کہہ لیجئے گا۔ پہلا نسخہ ہے سخاوت، سخی بن جائیں۔ جتنی سخاوت کر سکتے ہیں اتنی زیادہ سخاوت کریں۔ یہاں میں آپ لوگوں کو ایک شخص کا واقعہ بھی سناتی ہوں۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس ویڈیو میں یہ شخص اپنی سٹوری بتا رہے تھے اور میں نے سوچا کہ اگر مجھے اس سے فائدہ ہوا ہے تو آپ لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہونا چاہیے، کیونکہ اچھی بات بتانا صدقہ جاریہ ہے۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے دوست کے پاس گیا، میری تنخواہ بہت ہی زیادہ کم تھی، گھر کا خرچ بھی جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے نہیں چل رہا تھا، یہاں تک کہ گھر کی ضروریات جو ہے نا وہ بھی پوری نہیں ہو رہی تھی اس تنخواہ سے۔ تو میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں نے یہ ساری باتیں اپنے دوست کے ساتھ ڈسکس کی، اس سے مشورہ مانگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ان سب حالات سے نکلنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ میرے دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ اپنے خرچے بڑھا لو۔ میں نے انہیں کہا کہ میرے گھر کے تو خرچے پہلے اتنی مشکل سے چل رہے ہیں، تو میں اور زیادہ خرچے کرنے لگ جاؤں گا تو پھر یہ کیسے چلے گا سسٹم۔ انہوں نے مجھے کہا کہ سخاوت کرنا شروع کر دو، سخی بن جاؤ، کسی غریب کو، کسی بیوہ کو دیکھو، انہیں ایک وقت کا کھانا دے دو، انہیں تھوڑے سے پیسے دے دو۔ اگر تم کبھی باہر نکلے ہو وہاں کسی بزرگ کو دیکھا ہے جو ایک وقت کا کھانا بھی افورڈ نہیں کر سکتے، کسی بچے کو دیکھا ہے جو یہ بیلونز وغیرہ اور کھلونے وغیرہ بیچ رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے ایک وقت کا کھانا کھلا دو۔ کہتے ہیں کہ میرا دوست کہتا ہے اگر تم یہ بھی نہیں نہ کر سکتے، کسی کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتے، کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتے، تو تم پرندوں کو، کووں کو، چڑیوں کو باجرہ ڈالنا شروع کر دو، ان کے لیے پانی رکھنا شروع کر دو۔ شخص کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ عمل کرنے شروع کیے ہیں نا تو آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کو رزق دیا ہے، اتنا کو رزق دیا ہے کہ کہاں میری تنخواہ سے میرے گھر کا خرچ بھی نہیں چلتا تھا، اور اب میں ہزاروں لوگوں کی مدد کر رہا ہوں۔ میرے لیے رزق سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق عطا کیا ہے کہ اس بات پہ تو میرا بھی پورا یقین ہے کہ جب ہم کووں کو، چڑیوں کو، یعنی کہ پرندوں کو کھانا ڈالتے ہیں نا، کوئی باجرہ وغیرہ ڈالتے ہیں، یا یہ جو چونٹیاں ہوتی ہیں درختوں کے نیچے، ان کو چینی، بیسن وغیرہ یہ ملا کے ڈالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بے شمار ہمارے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اس عمل کو اپنا لیں تو اپنی زندگی کو بچا لیں۔ اب دوسرا جو عمل میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں رزق بڑھانے کا، وہ بھی بہت زیادہ آسان ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے رزق کو بہت ہی آسان طریقے سے بڑھانا چاہتے ہیں نا تو پھر باوضو رہنا شروع کر دیں۔ جب انسان باوضو رہتا ہے نا تو وہ نیکیوں کی طرف زیادہ جاتا ہے اور گناہ جو وہ کم کرتا ہے، اور جب انسان گناہ کم کرتا ہے اور نیکیاں زیادہ کرتا ہے، وضو کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کیا جاتا ہے تو وہ بندہ آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے، اور جب ایک ایسا انسان جو اللہ تعالیٰ کا بے حد قریب ہو تو اللہ تعالیٰ اسے نوازتا جاتا ہے، پھر اس انسان کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوشی اتنا زیادہ آتا ہے، اور بنا کہے ہی اللہ تعالیٰ اس کی ہر خوشی، ہر خواب، ہر خواہش جو ہے نا وہ پوری کر دیتا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو رزق بڑھانے کا تیسرا نسخہ بتاتی ہوں۔ تیسرا جو طریقہ ہے اس کی آج کل کے دور میں ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم جانے انجانے میں وہ غلطی بار بار کر رہے ہیں جو کہ ہماری رزق میں کمی کا باعث بن رہی ہے۔ رزق بڑھانے کا تیسرا طریقہ، رزق کی قدر کرنا شروع کر دیں، رزق کا احترام کرنا شروع کر دیں، کبھی بھی کھانے کو ضائع نہ کریں۔ اپنی زندگی میں ادھر ادھر نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ آپ کے آس پاس کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی ترس رہے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم کھانے کی بے حرمتی کرتے ہیں، اتنا زیادہ کھانا ضائع کرتے ہیں۔ شادیوں پہ چلے جائیں، کسی فنکشن پہ چلے جائیں تو آپ لوگ خود دیکھیں کہ کتنا ہم لوگ کھانا ضائع کرتے ہیں۔ کیا ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ جتنی زیادہ ہم رزق کی قدر کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا کرے گا، اور جب ہم رزق کی بے حرمتی کریں گے نا
بلا وجہ کھانا ضائع کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوگا، اور اس طرح جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ ہمارے رزق کو کم کر دیتا ہے۔ جو کھانا ضائع ہو جاتا ہے، جو کھانا بچ جاتا ہے، پھر جب ہم لوگ برتن واش کرتے ہیں تو وہ کھانا نالیوں میں چلا جاتا ہے، گندی جگہ پہ چلا جاتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اتنا ہی کھانا لیں جتنا ہم لوگ ایک وقت میں کھا سکیں۔ اور سب سے اہم بات، جس جگہ پہ آپ لوگ رزق کما رہے ہو نا، وہاں پہ کبھی بھی گناہ نہ کریں۔ اگر آپ لوگ ایک دکان چلا رہے ہیں تو کبھی بھی وہاں پہ ایسا گناہ نہ کریں جس سے جناب کی رزق میں کمی آئے، یعنی کہ گانے وغیرہ، موویاں شوویاں، اس طرح کی چیزیں نہ لگا کے دیکھیں۔ ہمیشہ اپنے کام کا سٹارٹ جو نا اللہ کے نام سے کریں۔ ہمیشہ جو بھی کام آپ لوگ سٹارٹ کریں نا تو بسم اللہ پڑھ کے تو پھر سٹارٹ کریں۔ یہ عمل کرنے سے ہمارے رزق میں برکت آتی ہے، اللہ تعالیٰ بے شمار ہمارے رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ اگر ان 3 عمل کو، ان 3 طریقوں کو، ان 3 نسخوں کو آپ لوگوں نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا نا، اپنی روٹین کا حصہ بنا لیا، اپنی زندگی میں شامل کر لیا، تو سمجھے آپ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔